بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، اب سے تھوڑی دیر قبل ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دی۔ سب سے پہلا موضوع جو زیر بحث آیا وہ پاکستانی یرغمالیوں کے حوالے سے جو صومالی قزاقوں کی قید میں ہیں ان سے متعلق بریف کیا گیا، اور ترجمان دفتر خارجہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان اب تک یرغمالیوں رہائی کو ممکن نہیں بنا سکی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے صومالیہ کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام علی سے بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو صومالی قزاق ہیں ان کا ایک قبائلی نظام ہے، ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافی روز گزر چکے ہیں، یرغمالی صومالی قزاقوں کی قید میں ہیں، اور صرف پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں، اس میں مختلف دیگر قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں، اور پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اجلاس بھی کیے گئے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے۔ دوسری چیز جو آج زیر بحث آئی وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی، خاص طور پہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ تو آج دفتر خارجہ کا جو لہجہ ہے اس میں ہمیں تھوڑی مایوسی کی جھلک دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے اس معاملے کے حل کے لیے، لیکن اب بھی ہم فریقین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خاص طور پہ جس طرح کہ آج ہرموز کے اندر فوجی کشیدگی ہوئی فریقین کے مابین۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جو ثالث ہوتے ہیں ان کو پر امید رہنا چاہیے، اور ہم اب بھی پر امید ہیں، ہم نے سفارتی کوششیں بند نہیں کیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ تہران کا بھی ریفرنس دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر انہوں نے ایک خاص پیغام ڈیلیور کیا۔ اس پیغام کی نوعیت کیا تھی، پیغام میں کیا لکھا تھا، یہ ایک پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریاستوں کے ایک طرح سے ان کی ایک رازدارانہ کمیونیکیشن تھی جس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لبنان کے آرمی چیف کا جو دورہ پاکستان تھا اس حوالے سے بھی میڈیا کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد جو آج ایک کافی سے حاصل گفتگو ہوئی بھارت کے رویے کے بارے میں، جو بھارت نے آزاد کشمیر کے بارے میں ریمارکس دیے، تو ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے، تو بھارت کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک جو اسٹاک ہوم میں قائم ایک ادارہ سپری، اس کی رپورٹ پر بھی تبصرہ کیا ترجمان دفتر خارجہ نے، جس کا کہنا یہ ہے، سپری کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں وہ ان کی ڈپلائمنٹ کی ہے بعض جگہوں کے اوپر۔ اس پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ بھارت کے جو بین البراعظمی میزائل ہیں وہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے لیے بھی خطرہ ہیں، ایک وائڈر ریجن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کے وزیر آبی وسائل کا جو ایک بیان تھا جس میں انہوں نے پاکستان کا پانی روکنے کی بات کی تھی، اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسی کسی کوشش کو بھی قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے، اور تمام آپشنز جو ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے گا، اور اس طرح کی کسی بھی کوشش کے خلاف تمام سفارتی جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات جو بڑی اہم تھی وہ یہ بھی کی بی ایل اے کے حوالے سے، کہ پاکستان نے جس طرح سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دلوانے کے حوالے سے قرارداد پیش کی تھی، لیکن اس پر برطانیہ اور امریکہ نے ویٹو کیا۔ تو اس پر ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے تو بذات خود بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے، آسٹریلیا نے بھی قرار دیا ہوا ہے، لیکن جو برطانیہ اور امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیا اس کی وجوہات تکنیکی تھیں، جس کی وجہ سے یہ جو موو ہے، جو پاکستان کی یہ جو قرارداد ہے
اس کو مسترد کیا گیا۔ بھارت کے حوالے سے اور بھی چیزیں زیر بحث آئیں، جو مقبول آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ انڈیجنس ہے اور بھارت کو اس طرح کے ریمارک سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ آج کی پریس بریفنگ تھی اور اہم موضوعات پر ترجمان دفتر خارجہ نے اظہار خیال کیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔